ناظرین، ڈرامہ سیریل شیر کی آنے والی قسط میں بہت ہی دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر رنگون والا کو پتہ چل چکا ہے کہ فجر کے دل میں شیر زمان کے لیے محبت ہے اور یہی محبت شیر کو بچا سکتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر رنگون والا نے فیصلہ کیا ہے کہ فجر کو شیر سے دور رکھنا ہوگا اور اس کی ہر حرکت پر نظر رکھنی ہوگی۔ ساتھ ہی تہمینہ بیگم بھی محبت کے دشمنوں کے فریب میں آ کر اپنے ہی بیٹے کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے والی ہے۔ اس کے ساتھ بدر زمان اور ڈاکٹر رنگون والا جو کرنے والے ہیں، یہ ایک بہت بڑی خطرناک سازش ہے۔ وہ شیر کو ایک ایسی بھاری خوراک دینے جا رہے ہیں جس سے شیر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا اور ساری جائیداد اپنے قبضے میں لے لے گا۔ کیا ڈاکٹر فجر اپنی محبت قربان کر پائے گی؟ کیا وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شیر کو بچا سکے گی؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جیسا کہ آپ آنے والی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ فجر شیر کے کمرے میں آتی ہے اور شیر سے کہتی ہے کہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن تم اس پر کوئی بھی رد عمل مت دکھانا تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ تو فجر شیر سے کہتی ہے کہ تمہارا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، تمہیں غلط دوائیاں دی جا رہی تھی تاکہ تم پاگل بنے رہو اور تم یہیں علالت میں پڑے رہو اور تمہاری جائیداد پر ناجائز قبضہ جمائے بیٹھے رہیں اور آرام سے زندگی گزاریں۔ تمہیں ایسی دوائیاں دی جا رہی ہیں جن سے تمہارا سر بھاری رہتا ہے اور تمہیں بار بار پینک اٹیک آتے ہیں۔ جب تمہاری فیملی آئی تھی تب بھی تمہاری طبیعت اسی وجہ سے خراب ہو گئی تھی کہ تمہیں انجیکشن دیا گیا تھا تاکہ وہ سب یہی سمجھیں کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے اور تم یہاں پاگل خانے میں ہی پڑے رہو۔ میں تمہیں اس قید سے باہر نکالنے میں مدد کرنا چاہتی ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو۔ اس کے لیے تمہیں اس طرح پاگل کا ڈرامہ کرنا ہوگا کہ تمہارا رشتہ دار یہی سمجھے کہ تم پاگل ہو۔ تو ناظرین، اس پر فجر سے شیر کہتا ہے کہ تم یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تم مجھے کیوں بچانا چاہتی ہو اور کیوں میری مدد کرنا چاہتی ہو؟ جس پر فجر شیر سے کہتی ہے کہ میں تمہارے اس احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں جو تم نے مجھ پر کیا تھا۔ فوج سے تم نے مجھے بچایا تھا اور عزت سے میرے گھر چھوڑ آئے تھے۔ فجر یہاں شیر کو یہ بھی سمجھائے گی کہ جو دوا ہسپتال کی طرف سے تمہیں تجویز کروں گی اور دوں گی، وہی دوا تمہیں کھانی ہوگی تاکہ تم ٹھیک ہو سکو۔ وہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے اتنا بڑا خطرہ کیوں مول لے رہی ہو؟ اگر ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو یہ تمہاری جان بھی لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جس پر فجر کہتی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایک انسان بھی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ تمہیں جبراً پاگل بنایا جائے، اس لیے جو میں کہوں یہی کرو کہ تم وہی کرو گے جو تمہیں ٹھیک لگے۔ شیر زمان بالکل ویسے ہی کرتا ہے جیسے فجر اسے سمجھاتی ہے۔ اسی دوران دوسری طرف تہمینہ بیگم بھی ڈاکٹر رنگون والا کے پاس پہنچ جاتی ہے کیونکہ ریدا نے انہیں بتایا تھا کہ فجر شیر کا علاج کر رہی ہے۔ تہمینہ بیگم ڈاکٹر رنگون والا سے کہتی ہے کہ فجر ہمارے حریفوں کی لڑکی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ شیر کے سامنے آئے، اس کی دیکھ بھال کرے یا اس کا علاج کرے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ فجر کو شیر سے دور رکھا جائے۔ ڈاکٹر رنگون والا تہمینہ بیگم کو زیادہ یقین دلا کر وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ اس کے ساتھ جیسے یہ خبر بدر زمان کو پتہ چلتی ہے کہ فجر شیر کا علاج کر رہی ہے تو وہ ڈاکٹر رنگون والا کو ہدایت دیتا ہے کہ یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے دشمنوں کی بیٹی وہاں موجود ہے، تو جو کام میں تم سے کروانا چاہتا ہوں اگر وہ ہمارے دشمنوں کے ہاتھ لگ گیا تو کیا نقصان ہوگا؟ آپ جیسے ہی بدر یہ حکم ڈاکٹر رنگون والا کو دیتا ہے، ڈاکٹر رنگون والا ڈاکٹر طاہر کو فجر کی ہر حرکت پر نظر رکھنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر رنگون والا فجر کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ فجر موقع ملتے ہی شیر کے پاس جاتی ہے اور شیر بھی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ شیر فجر سے کہتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اس پاگل خانے سے نکل جاؤں گا۔ فجر شیر سے کہتی ہے کہ میں بہت جلد تمہیں یہاں سے نکالوں گی اور تم یہاں سے کامیاب ہو کر جاؤ گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔